الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال. الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه ورسوله محمد المصطفى أحمد المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. إن المال يفني عن قريب، وأن العلم باق لا يزال. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات مل کے محبت نال درود شریف پڑھیں. یہ قرآن ہے نورانی شیشہ، رب دارا وکھلاوے. جرہ پڑھے اتے عمل کرے، او جنت جائیں پاوے. وہ زمانے میں معزز تھے، مکرم تھے، عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر. افسوس ہے قرآن کہ تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. ذی وقار
واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے ہم عمر عزیز ساتھیوں، جامعہ بیت الاسلام دا اے پہلا پروقار دل پذیر پروگرام جس جامعہ دے بانی مبانی فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد آصف جمال صاحب انہاں دے حکم دی تعمیل کریں دے ہوئے تسا نیک لوگاں دی زیارت واسطے حاضری ہوئیے، دعا کرو اللہ این عاجز دے آون کو تسا نیک لوگاں دی تشریف آوری کو مقبول و منظور فرمائے۔ یہ پروگرام دے اصل مہمان اور اصل سہرا ولی کامل قطب وقت غزالی زمان حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ دو مقام ایسے ہیں کہ جس مقام تے انسان سب تو بڑا ثواب حاصل کر گندے اور بغیر محنت و مشقت اور بغیر لگن دے۔ فرمایا کہ اگر کہیں بندے نے کہیں عالم دی زیارت کر گی دیئے دید ٹکن نال ہی اللہ جل شانہ این بندے دے کھاتے وچ ایک حج ایک عمرے دا ثواب لکھ چھوڑیں دن۔ دوجھے نمبر تے والدین ہیں۔ والدین بچو کہیں تے بھی بچے دی نگاہ پہ گئیے امی تے یا ابو دے چہرے تے، فرمایا اجن نگاہ ہٹی نہیں ہوں دی، ایکو ایک حج تے ایک عمرہ مقبول حج عمرے دا ثواب ملوے دے۔ اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہیں علماء بچوئن یقین سمجھ گنو این وقت این دھرتی تے ایسے بندے گولن نال بھی نہیں لبدے۔ میں شاید مبالغہ آرائی نہ کر ونیا، آون والے بزرگ پتہ نہیں کتنی مرتبہ انہیں کو حضور علیہ السلام دی زیارت نصیب ہو چکی ہے، اور اے او بزرگ جنہاں کو لو حضور علیہ السلام دی استعمال تھیا ہویا چیزاں موجود ہیں۔ سنیا گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی یمنی چادر حضرت کو لو موجود ہے، کچھ بھی یہاں چیزاں بھی ہیں،
بہرحال علم و عمل دے عنوان تے حضرت دی بڑی سونی گفتگو ہو سی تساں حضرات سن سو خود میری اپنی ذات دا تجربہ اے ہے کہ جلے حضرت بولیندن ایمیں لگ دے کہ حضرت نہیں بلکہ حضرت دی زبان تے فرشتے بولیندن دعا کرو کہ ایسے بزرگیں دا سایہ اللہ پاک سارے سرے تے تا دیر سلامت رکھے اے مدرسہ ہے علم دی فیکٹری ہے اور این چار دیواری دے اندر او علم پڑھایا ویندے جے کو اللہ دے رسول نے علم آکھے جے کو اللہ دی ذات نے علم آکھے کیونکہ کائنات سب تو اعلیٰ اور سب تو افضل سب تو اولا اگر علم ہے تا وہ ہے جرا اللہ دی طرف کے نے بندے کو عطا کیتا گئے باقی علوم اس سارے او علوم ہیں جرے انسان دی پیداوار ہیں اور مدارس پڑھائے گئے علوم او علوم جنہیں دا تعلق اللہ دے علم دے نال ہے قرآن مقدس دے نال ہے کلام اللہ نال ہے اندھی افضلیتی واسطے ہے ایکوں پڑھن والا او عام انسانے کنے افضل ہے ایکوں سمجھن والا او انہاں کنے افضل ہے ایندہ علم اور فقاہت حاصل کرن والا انہاں کنے افضل ہے ایندے اتے عمل کرن والا انہاں کنے افضل ہے جتنا این علم نال ہر بندے دا تعلق بندہ ویسی او اتنا افضل بندہ ویسا کتنی شان ہے این علم دی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جملے حدیث دے بڑے عجیب ہیں پوری انسانیت کو نہیں بلکہ صرف مومن جماعت کو اللہ دے نبی دا پیغام ہے عابدین دی جماعت کو اللہ دے نبی دا پیغام ہے سخی لوگیں دی جماعت کو اللہ دے نبی دا پیغام ہے فرمایا خیرکم تساں سارے وچوں کون کم عبادت گزار تواڈے وچوں تہجد گزار تواڈے وچوں حاجی تواڈے وچوں اعمال کرن والے مومنو تواڈے وچوں ہیں لیکن تساں سارے کنے سب تو افضل ہوئے جائیں قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے تو آخر کوئی اہمیت ہے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ اے علم قرآن اے اتنا افضل ہے
اتنا افضل ہے کہ اگر اے علم میرے کہیں امتی دے سینے وچ آ گئے، اے امتی جنے سینے چ قرآن دا علم ہے، اے ساری مومن جماعت کنے اتنا اچھا ہے، اتنا فرق ہے ایکو تے عام جماعت کو، جتنا میں کو تے امتی اچ فرق ہے، ایویں میرے امتی جندے سینے چ قرآن دا علم ہے، عام بندے تے اندے چ اتنا فرق ہے۔ اور میرے دوستو، ایک قرآنی علم اگر بندہ خالی تلاوت کرے تو برکات کنے خالی نہیں، خالی ایندہ دیدار کرے ثواب کنے خالی نہیں، صرف کو چاہ کے قرآن دے برکے چاہ کے اکھی تے رکھے اور چم گنے، اے بھی برکات اور ثواب کنے خالی نہیں۔ اور جائے انسان نے ایک قرآن کو سینے چپا گی دے، یہ میرے جملے نہیں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن کہ اے اتنا عظیم بن گئے، اتنا عظیم بن گئے کہ ایندہ سوم ونجن نیندر کرن اور عام آدمی دا ساری رات نوافل کھڑے رہن، فرمایا اونجا نفلی ایندے نیندر نال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آخر کوئی چیز ہے نا یہ علم دے اندر۔ حضور علیہ السلام نے فرمائے تُسا اندازہ لو این گال کے نہیں، آپ نے فرمائے کہ قرآن دا اگر کچھ حصہ کہیں بندے دے سینے وچھاں اور وہ قبرستان کنے چھڑا گزر پے، وہ پڑھیا نہیں، وہ تلاوت نہیں کی تھی، این بندے دے گزرن دے نال 40 دن تک اللہ او قبرستان والے کنے عذاب کو ہٹا گندے۔ تو آپ کو یقین اندے مارتے علیندے نہیں وے میں کو میں بہتو نظر دے پہنی یا بندے بیٹھے ہو، اللہ دے بندے بیٹھے ہو تا ذرا اچھی علوہ یقین اندے گال سچی ہو سی، نبی سید جملے سچے ہو سن، اور ایسا علم جہندہ ایک لفظ پڑھن دے نال کوئی عمل شرط نہیں، کوئی توجہ شرط نہیں، صرف زبان نال ایویں انچتا اچانک این بندے بغیر نیت اور ارادے دے ایک لفظ حرف پڑھ گی دے، اللہ دے نبی فرمائے دن اللہ پاک ایک حرف دے بدلے این بندے دے کھاتے چٹا نیکیاں پاگے سے۔ تو اہمیت ہے نا یہ علم، کتنی اہمیت ہے۔ آقا کریم نے فرمائے کہ اے علم ایسا ہے کہ اگر کئی بندے شروع کی تو کریں دے نورانی کہہ دے کنے الف با تا سا جیم اعوذ باللہ بسم اللہ کنے، فرمایا کہیں شروع کی تھے اور این شروعات دے اندر اگر ایک موت آ گئی ہے نہیں قیامت دے جلے اٹھسی این علم دا عالم بڑھ کے اٹھسی۔ فضیلتیں دی دنیا دی کوئی کتاب چاہو، دنیا دی کوئی کتاب پڑھو، یہ قرآن کنے ہٹ کے کوئی کتاب پڑھو، ساری کتاب پڑھو، یاد کرو، حفظ کر گنو، لیکن اندھے حرف پڑھن دا ثواب کہنی اے واحد علم جرا علم قرآنی ہے
اندے حرف پڑھن دا ثواب اندی آیت پڑھن دا ثواب ایتا جتا بیٹھے ہوں جادہ احترام کرن دا ثواب جیری زبان نال اے ادات ہے ای زبان دا احترام کرن دا ثواب ایکو دیکھن دا ثواب الگ ایکو پڑھن دا ثواب الگ ایکو سمجھن دا ثواب الگ فرمایا ایک باب علم دا ای قرآن دے علم دا ایک باب سکھن والا انہوں 1000 رکعت نفل پڑھن والا ای ایک باب پڑھن والے دا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن بھی گالوی یاد رکھو جتا اللہ نے ای علم دی وجہ کنے مقام عطا فرمائے اتھائی اللہ دے نبی نے این علم کنے روح گردانی کرن والے واسطے بھی وعید نسیے کہ یہ نہیں کہ تو ایکو چھوڑنے میں ایکو کنڈ کر چھوڑیں اور تو آنکھے کہ میں کامیاب تھی ویسا نہیں توان او کرہا اگر اپنی زندگی دنیا دی بچاونی ہے اپنی قبر بچاونی ہے اپنا حشر بچاونے تا این قرآن کو پڑھن ضروری ہے این دے نال تعلق ضروری ہے ورنہ جائے بندے بھی کو کنڈ کیتی ہے اون تباہی دے بغیر کچھ نہیں دیتا جملہ سنو حضور سیدہ فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی يرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ دے نبی فرمیدن اللہ جل شانہ نے اللہ دی بڑی ذات نے اللہ دی اچھی ذات نے اللہ دی شان والی ذات نے اللہ سبحان دی ذات نے یرفع بہذا الکتاب اقواما بلندیاں عطا کر دیتی ہیں اونچائیاں عطا کر دیتی ہیں اونچیاں شاناں عطا کر دیتی ہیں کہے کو فرمایا اقواما ڈھیر سارے لوگیں کو کیری وجہ کنے مقام فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ پاک نے این کتاب کو پڑھن والے دا مقام اچھا کر دیتے این کو سینے نال لامن والے دا مقام اچھا کر دیتے فرمایا این کتاب تے عمل کرن والے دا مقام اللہ نے اچھا کر دیتے میرا دوستا دیکھتے سہی امام احمد بن حنبل کون ہے ان دی شان کیویں بنی ہے امام مالک کون ہے ان کو مرتبہ کیویں ملے امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے ان کو مقام کیویں ملے امام شافعی رحمہم اللہ سارے کون مقام کیویں ملے شیخ جیلانی کو مقام کیویں ملے شاہ رکن عالم کو مقام کیویں ملے خواجہ فرید کو مقام کیویں ملے بابا فرید کو مقام کیویں ملے حسین احمد مدنی کو مقام کیویں ملے نانوتوی کو مقام کیویں ملے محمود الحسن کو مقام کیویں ملے ذرا تلتیا حق نواز کو مقام کیویں ملے مفتی محمود کو مقام کیویں ملے ضیاء الرحمن فاروقی کو رحمہم اللہ مقام کیویں ملے مقام ملے کیویں نہا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ نے بلند کر دیونے انہا دا مقام ہی کتاب دی وجہ کنے ہی کتاب کو پڑھن دی وجہ کنے ہی کتاب کو سر تے رکھن دی وجہ کنے ہی کتاب کو سینے نال لاون دی وجہ کنے ہی کتاب کو
سینے چ پاون دی وجہ کنے ہی کتاب تے عمل کرن دی وجہ کنے اج او لوگ قبرے میں ونج سٹن انہیں دا نا گھنن بھی اساں اپنے واسطے ثواب سمجھتے ہیں اپنے واسطے سعادت سمجھتے ہیں انہاں دا نا آوے تا ساڈا ایمان ودھن لگویں دے اے مقام انہاں کو کتھوں ملے یرفع بہذا الکتاب اقواما اتھاؤں مقام ملے ذرا اتو تے لگا ابو بکر کو مقام کتھوں ملے عمر کو مقام کتھوں ملے عثمان غنی کو مقام کتھوں ملے ہاں ہاں سونے علی المرتضیٰ کو مقام کتھوں ملے اے ایہ کتاب اے ایو قرآن اے ایو کلام اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما حضرت علی سین دے اپنے جملین بڑے تول تول کے حضرت علی حیدر کرار جملے پہ بیان کریں دن اللہ دے نبی دے مہمانے کو کھانا کھڑے کھویں دن کرتا پھٹا ہویا ہے بڑی غربت تے مسکینی دی حالت کھڑن مہمانے کو کھانا کھڑے کھویں دن خدمت کھڑے کریں دن وہ انہاں کو تنگ کرن لگا تے تانے دیون لگا علی تو سردار دا بیٹا ہیں مکے دے سردار دا بیٹا ہیں جڑن تک تائیں غلامی کو نہ اپنایا ہا تیرا لباس ریشمی ہوندہ ہا تیرا لباس شاہانہ ہوندہ ہا جڑن تائیں محمد دی غلامی میں چاہیں اپنا لباس دیکھ اپنی حالت دیکھ حضرت علی بڑے ناز دے انداز چاہ کے بڑا عجیب جملہ فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو او کہنا دے لوگو اساں اللہ دی بند تے راضی ہیں اساں اللہ دی تقسیم تے راضی ہیں لوگیں کو اللہ نے مال دے دیتے اساں جے کو اللہ نے علم عطا کر دیتے وجہ ہے اساں کیوں راضی ہیں ان المال یفنی عن قریب جتنا مال بن ونجے جتنا سونا بن ونجے جتنا سواریاں مل ونجن جتنے محلات مل ونجن جتنے مارکیٹاں مل ونجن جتنے رقبے جھوڑے تے گھوڑے مل ونجن ان المال یفنی عن قریب ایتا میری ساتھ تک ہیں ایتا میرے وجود تک ہیں ایتا میری دنیا تک ہیں یا میری دنیا کنے مرن کنے بھی پہلے ختم تھی ویسن لیکن علم دا اے حالے وَأَنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ جیری دولت اللہ نے اسا مسلمانے کو عطا کی تھی اے اتوی نال قبر وچ وی نال میدان حشر وچ وی نال جنت دے اندر بھی اے علم ساڑے نال تو علم کہہ رہا ہے قرآنی علم میرا دوستا والعلماء فرمیندن العلم لا يحصل الا بالذلہ اے علم جے رہے اپنے آپ کو مٹے سے تا حاصل تھی سی اپنے آپ کو مٹے سے تا حاصل تھی سی اپنے من کو مرے سے تا حاصل تھی سی ناز دے اندر نخرے دے اندر تکبر دے اندر ذرا تاریخ پر اپنے اکابرین دی ذرا تاریخ پر اپنے وجہ دی کتنا اللہ نے انہاں کو عاجزی عطا کی تھی ہے کتنا اللہ نے انہاں کو عاجزی دے اندر عاجزی دے نال عاجزی دے بدلے اللہ نے کیا مقام عطا کیتا ہاں دکھانے چ بڑے سادے شکل چ بڑے سادے لیکن اللہ نے انہیں دا سینہ سمندر بنا دیتا ہاں قرآنی علم دا او زمین تے ٹرن ہاں انہیں دے تلے فرشتے پر وچھے دیان او علامن ہاں فرشتے انہاں دے ہونٹاں دا بوسا گندیان او بولن ہاں فرشتے انہاں دی خوشبو حاصل کریں دیان او ٹرن ہاں تے فرشتے انہاں دے وجود کو اپنے وجود کو مس کر کے ملا کے تبرک حاصل کریں دیان اتداہ دی گال نہیں میرا بیرا
اج بھی تو ہی قرآن نال یاری چلا فرشتے اوے بھی اج موجود ہیں جرے تیرے ہونٹے دا بوسا گنچن اے برکت تائیں علم دی ہے اے برکت تائیں قرآن دی ہے فرشتے دے پر پہ بچھیندن برکت تا قرآن دی ہے ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندن بھول کے قرآن کو کنڈ نہ کری میں اپنی طرف کنے آنکھی ونیا بھول کے قرآن والے کنے کنڈ نہ کری قرآن کنے کنڈ نہ کری علم کنے کنڈ نہ کری کیوں اور رب دا وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخرین اللہ پاک نے ڈھیر سارے لوگیں کو ہی قرآن دی وجہ کنے اللہ نے انہیں کو پست کر دیتے اللہ نے ذلیل کر دیتے اللہ نے رسوا کر دیتے علماء فرمیندن یَضَعُ بِهِ آخرین اندہ مطلب اے ہے جائیں قرآن کو کنڈ کیتے کدیں عزت نہ پیسی جائیں قرآن دکھنے رو گردانی کیتی ہے کدیں عزت نہ پیسی میرے شیخ فرمیندن اے میڈا دعوائے میرے شیخ فرمیندن او قرآن دی گال نہیں بلکہ اج میڈا دعوائے کہ جائیں قرآن والے کو کنڈ کیتی ہے او بھی دنیا دے اندر کامیاب نہ تھی سی این علم دا مقام ہے اور علم حاصل کر دیکھے بچے آج تیرے سامنے ہیں تیرے گھر دے اندر کتاب لاتی ہے ہر مسجد دی الماری اچ کتاب لاتی ہے فضائل اعمال ذرا کو پڑھ کے دیکھ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ وچ بیٹھے فرمایا میرے صحابہ قرآن دی تلاوت کیتی کرو اے قرآن اللہ دا ذکر بھی ہے قرآن اللہ دا کلام بھی ہے قرآن اللہ دی کتاب بھی ہے میرے صحابہ ایکو ڈٹھا کرو ایکو پڑھا کرو ایکو سینے نال لایا کرو میرے صحابہ کیوں اندی وجہ اے ہے جی میں تساں رات دے اندھارے آسمان دو رخ کریں دے ہو جی میں تو کو ستارے چمک دے نظر اندن فرشتے کو بھی ایمیں زمین دو تے ستارے نظر دن فرشتے ہیک دوجھے کے نے پوچھ دن زمین تے کہیں ستارے چمک دے پین ہیک دوجھے کو دسے دن اے او ستارے ہیں جرے زمین تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے آج افسوس ہے انہیں قرآن والے کو جنہ دا سینہ قرآن نال منور بھی ہے قرآن نال معطر بھی ہے ذرا اپنے ضمیر کنے پچھوں ایسا انہیں کو کیری نگاہ نال لے دے پستی دی نگاہ ہنائے تھے زلالت دی نگاہ ہنائے تھے اور قباحت دی نگاہ ہنائے تھے کبھی نظرہ ہنائے تھے آخر میں مرنے میں قبر اچ بننے میدان حشر اچ اللہ دے حضور پیش تھمنے اگر اللہ پوچھ گیتا رسو میرے قرآن نال توڑا کیا سلوک کہا تے جیرا صندوق ہے میرے قرآن دی ان صندوق نال توڑا کیا سلوک کہا وہ میں لے کیا جواب قدر کروں میرے دوست قدر کروں آج جیرے سارے کرتوت اور سارے اعمال اور سارے گناہ ہیں پل پل لچ سارے گناہ اللہ دی عذاب کو دعوت لے دے کھڑے اللہ دے قہر کو دعوت لے دے کھڑے میں حلفن آدھا پیا کہ یہ مدرسے ہیں جنہیں مدرسے دی وجہ کنے اسا اللہ دے عذاب کنے محفوظ ہے اگر کچھ ساری عزت محفوظ ہے تو انہیں مدرسے دی وجہ کنے کیوں فرمایا نبی سے فرمائے اللہ دا عذاب اندے نازل تھی اندے اور نامی نیٹ تھی ویندے اللہ دا قہر لہ اندے آسمان کو بھی کراس کر کے اندے زمین دے قریب ہوندے لیکن رات دے کئی سناٹے وچ زمین کنے آواز اندیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا جلے اے آواز زمین کنے اٹھ دیئے فیصلہ تھیا ہویا عذاب اللہ واپس ٹال چھوڑے دن
جبرائیل پوچھ دے فرشتے پوچھ دے اللہ کیا ہویا عذاب کی میں والے فرمایا میں اللہ کو حیان دیے میں اللہ کو حیان دیے جری زمین تے میں عذاب بھیجنا پیا ہوں زمین دوتے معصوم بچے قرآن دی تلاوت کریں دے پین میرا دوست ذرا خیال کر اے معصوم بچے نہیں انہاں وچ کوئی کیری قوم دائے کوئی کیری قوم دائے کوئی کیری قوم دائے لیکن یاد رکھ کوئی بڑا خان ہے تاں کوئی نواب ہے تاں کوئی کرسی والا ہے تاں کوئی افسر ہے تاں کوئی مالدار ہے تاں ہر ایک دے انہاں دا احسان ہے اے ہن تا تیری میری بقائے جدن اے مدرسے ختم تھے اللہ دی قسم اللہ کو پھر زمین دی ضرورت نہیں آسمان دی ضرورت نہیں کائنات دی ضرورت نہیں جدن قرآن دا علم مکہ سمجھ قیامت آ گئی حساب شروع تھی گئے لیکن میرا دوست جتنا اساں آج این دور اچ بے پرواہی کی تھی جتنا اساں بے پرواہی کی تھی اساں مدرسے کو ایک پنڑا گھر سمجھے بھکاری گھر سمجھے اساں خطرہ محسوس کر کے مدرسے کنے گزر ویندے ہیں مطن مدرسے والے سارے کلو روپیہ منگن مطن مدرسے والے سارے کلو چندہ منگن یاد رکھ مدرسے دی بنیاد رکھن اللہ نے انسان دے اختیار اچ رکھے اور مدرسے کو چلاون اے اللہ نے انسان دے اختیار اچ نہیں رکھیا ان دی باغ دوڑ اللہ نے اپنے ہاتھ اچ رکھیے اللہ کھوا بھی سکدے اللہ پوا بھی سکدے اللہ اپنے قرآن دی حفاظت کرنی ہے اتے لوح محفوظ ہے تلے اللہ دا لوح محفوظ یہ بچے دا سینہ ہے اللہ نے قرآن دی حفاظت کرنی ہے انہیں بچے دی حفاظت کرنی ہے تیرا نوکر تو کو کھوا سکدی تیرا غلام تو کو کھوا سکدی تیرا نوکر ہوئے تو کو پوا سکدی اے خدا دے براہ راست نوکر تیرا کیا خیال ہے تیرے درد سوالی ہے نہیں انہیں حجت تمام کر دیتی ہے انہیں حجت پوری کر چھوڑیے صرف تے کو رستہ دکھا چھوڑے نے اگو اگر تے کو اندھارا نظر دے روشنی حاصل کر اگر تے کو زلالت نظر دیے تو روشنی حاصل کر مدرسے علم دے کنبے ہیں مدرسے علم دے قلعے ہیں مدرسے پوری دنیا دی پوری روح زمین واسطے گارڈ ہیں اگر اے باقی ہیں اساں باقی ہیں اے باقی ہیں عزت باقی ہے اے باقی ہیں وقار باقی ہے اے باقی ہیں حیا باقی ہے تو دیکھ مطالعہ کر در دنیا جا کتاباں چاہ جتھا مدرسے کہنی اتھا اندازہ لا عزت کتنا ہے اتھا اندازہ لا عزت حیا اور وقار اور غیرت کتنا ہے ایک پاکستان دے اندر مدرسے دی برکت ہے دیکھو چٹے برکے نظر اندن دیکھو کالے برکے نظر اندن اے مدرسے دی برکت ہے دیکھو ڈاڑھا نظر اندن ذرا ون نا اسلام دا ہے مسلمان بھی ہیں کلمہ بھی پڑھ دن لیکن انہاں کو ڈاڑھی رکھن دی اجازت کہنی تو مطالعہ کرے سے تا پتہ لگ سی اتھا مدرسے دی قدر کہنی تو اللہ نے شکل نبی دی شکل کی نے بھی معروم کر چکا تو قدر کرو انہیں مدرسے اور چٹائی تے بہن والے اور چٹائی تے بہ کے رات نہیں اللہ دا قرآن پڑھن والے تو کیا سمجھتے ہیں اے کوئی کمبھار موچی پولی دے بیٹے ہیں ضرور بیٹے ہیں کہیں کمی دے ہو سن کہیں درخان دے ہو سن کہیں موچی کمبھار لوہار دے ہو سن لیکن تو اپنے دل چینے دا مقام نہ دیکھ اللہ دی نظر چینے دا مقام دیکھ اللہ نے انہیں کو کیا مقام عطا میرے دوستو میں سفر بھی کرنا ہاں حضرت جی مولانا آصف جمال صاحب انہیں دا حکم تھے حضرت قاری سمیع اللہ صاحب دا بھی حکم تھے انہیں دے حکم دی تعمیل کریں دے ہوئیں بس حاضری تھئیے دعا کرو اللہ میرا سفر بے خطر فرماوے اللہ سے تسا نیک لوگیں دا باہن قبول فرماوے بس میری آخری ول یہ درخواست ہے اپنے انہیں قرب و جوار اور
بعد و بعید والے جتنے مدرسے ہیں انہیں مدرسے تے خود توجہ کرو، خود انہیں تے نگاہ رکھو، جو چیز مدرسے کو ضرورت ہوئے اپنا فرض سمجھ کے انہیں دوتے وہ اپنا فرض اتارو، اپنا بوجھ اتارو۔ ایسا نہ ہوئے کہ نہیں قیامت دے قرآن دے ورکے ساری گربان پکڑ گھنن کہ ساری انہیں کیا قدر کیتی ہے۔ اور یاد رکھو قرآن آدھا پہ نہیں قیامت دا ہو سی اللہ دے نبی خود اللہ دی عدالت آ کے کھڑسن آکسن اللہ سیاں میری امت کی نے پوچھا، میری امت کی نے پوچھا، میری امت نے میرے قرآن کو کانڈ کیوں کیتی ہے، ایک چھوڑ کیوں دیتے نے، اون جاڑے سارے کلو اندہ سوال ہو سی اور سب کو جواب دیونا پوسی۔ میرے دوستو یہ قرآن کو اپنے واسطے نعمت سمجھو، نعمت اوہ ہون دیئے ان دی قدر کرو تا اللہ نعمت دے فیدے ودھا چھوڑیں دے، اللہ نعمت دی عمر ودھا چھوڑیں دے، اللہ نعمتاں ودھا چھوڑیں دے، اور جیری نعمت دی نا قدری تھی وے اللہ نا قدرے کو تباہ و برباد کر دیں دے۔ اور تباہ و برباد کرن دا اے مقصد نہیں کہ نیست و نابود کر دے وے، مار دے وے، ساہ کٹ گننے بندے کو مار دے وے، اے نہیں ولتا کوئی فائدہ ہی نہ آیا کہ بندہ مر ونجے۔ ہاں دشمن تو ہوئے جرہ جیندہ رہے تے ذلیل تھی وے۔ اللہ پاک قرآن کو کنڈ کرن والے کو ذلیل کر لیندن، دولت بھی ہوں دیئے، سواریاں بھی ہوں جن، بنگلے بھی ہوں دن، لیکن سکون کہیں نہیں ہوندہ، نیندر کہیں نہیں ہوندی، آرام کہیں نہیں ہوندہ، خواب جہاں گولیاں کھا کے سمدے پھر بھی نیندر نہیں اندی۔ مطالعہ کر گنو اپنا کہ کدہیں میرے کلو قرآن دی توہین تے نہ تھئی، کدہیں میرے کلو زبانی توہین تے نہیں تھئی، کدہیں دماغی توہین تے نہیں تھئی۔ یہ اساں اپنا مطالعہ کروں، قرآن دے عزت کرے سوں ساری عزت باقی راسی، قرآن کو سمجھ سوں اساں باقی راسوں، قرآن کو سمجھ سوں ساری عزت باقی راسن۔ اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ حضرت مولانا محمد آصف جمال صاحب کو اللہ دن دگنی رات چگنی محنت وچ بھی ترقی نصیب فرماوے، انہ دے علم و فضل وچ بھی ترقی نصیب فرماوے۔ اللہ پاک ان جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماوے، ان جامعہ کو اللہ پاک دین دا چشمہ بناوے، اتھو کنے مفتی نکلن، اتھو کنے قاضی نکلن، اتھو کنے عالم نکلن، اتھو کنے قاری نکلن۔ انشاءاللہ العزیز اے دنیا مٹ سکتی ہے مدرسے باقی راسن، اے دنیا ختم تھی سکتی ہے مدرسے باقی راسن۔ انشاءاللہ العزیز جی میں اج ای جاتے اساں بیٹھے ہیں، ایک دوجہ دا دیدار کریں دے بیٹھے ہیں، ضرور اگر ساری نیت خالص ہے دی قیامت دے ایویں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے تلے ایویں انشاءاللہ ملاقات تھی سی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔